جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ محترم بھائی نے لکھا جی کہ میرا ایک سوال ہے کہ میت کو قبر میں دفن کرنے کے بعد جب لوگ واپس چلتے ہیں تو 70 قدم تک میت کو پیروں کی آہٹ سنائی دیتی ہے، کہتے ہیں جی اس کی وضاحت کر دیں۔ جی ایسی کوئی بھی مرفوع متصل حدیث ہمارے علم میں نہیں ہے، نہ کوئی ایسی آیت اور نہ ہی کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حسن حدیث ہمارے علم میں ہے کہ جس میں یہ آتا ہو کہ 70 قدموں تک میت جو ہے قبر میں پیروں کی آواز کو محسوس کرتی ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، نہ کوئی آیت ہے۔ اور کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ وہ 70 قدم چل کے یعنی قبر میں دفن کر کے میت کو تو 70 قدم چلنے کے بعد پھر کھڑے ہو کے دعا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی طریقہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے بلکہ یہ بدعت ہے۔ باقی آگے جو لکھا ہے کہ اور جو لوگ دجال کے فتنے سے پہلے وفات پا چکے ہیں ان کو دجال کے فتنے کا سامنا کرنا پڑے گا یا نہیں؟ بھائی کیوں کرنا پڑے گا؟ دجال کے فتنے کا سامنا ان کو نہیں کرنا پڑے گا۔ جو دجال کے آنے سے پہلے دنیا سے جا چکے ہوں گے تو بھائی وہ دجال کے فتنے کا سامنا کیسے کر سکیں گے جبکہ وہ تو دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اور آپ اس حدیث کو بھی سامنے رکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم وغیرہ کے اندر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ جس بندے نے سورۃ الکہف کی ابتدائی شروع والی 10 آیتیں حفظ کر لی تو وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب 10 آیتیں حفظ کرنے والا بندہ وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا، کتنی بڑی فضیلت ہے، اس کو بھی سامنے رکھیں۔ اور بعض روایتوں کے اندر صحیح مسلم وغیرہ کے اندر ہی سورۃ الکہف کی آخری 10 آیتوں کا ذکر بھی آتا ہے یہی فضیلت کے ساتھ۔ تو بہرحال بھائی دجال کے فتنے سے ہر وہ بندہ محفوظ ہو جائے گا۔ ایک تو وہ جس کو اللہ رب العالمین محفوظ فرمانا چاہیں گے تو وہ محفوظ رہے گا الحمدللہ، اور دوسرا جو دجال کے آنے سے پہلے دنیا سے جا چکا ہوگا وہ بھی دجال کے فتنے سے بچ جائے گا، وہ سامنا نہیں کرے گا کیونکہ وہ تو دنیا سے جا چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے کہا تھا تھوڑی وضاحت، میں نے الحمدللہ زیادہ کر دی ہے۔ السلام علیکم۔